الحمدللہ جی خیریت ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں، خیریت سے ہیں سارے؟ شکر ہے الحمدللہ خدا کا شکر ہے. اچھا، اچھا جی، آج اپنے سبق کا ہم آغاز کرتے ہیں. آج ہم پڑھیں گے طب پاکستانی کا ایک نظریہ ہے، 3 انسانی زہر. یہ نظریہ پیش کیا تھا. ویسے تو ان 3 انسانی زہروں کا ذکر سب سے پہلے جو ہے وہ ہومیوپیتھک کے جو بانی ہیں، جنہوں نے ہومیوپیتھک کو ایجاد کیا تھا، انہوں نے پیش کیا تھا. پیش تو نہیں کیا تھا، ان کا 3 زہروں کا ذکر کیا تھا انہوں نے، ٹھیک ہے نا. تو ہمارا تو طب پاکستانی کا اپنا ایک الگ نظریہ ہے. اور پھر اس میں جو پرانی جو طب ہے، طب یونانی ہو، آیوویدک ہو، اس میں اس کا ذکر نہیں ہے کہیں پر، ٹھیک ہے نا. 3 انسانی زہروں کا ذکر نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے، یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ جیسے آتشک ہے، سوزاک ہے، یہ جو بیماریاں ہیں، یہ بیماریاں پہلے تھی ہی نہیں، ٹھیک ہے نا. اور یہ ہندوستان میں جب انگریز آیا، آج سے تقریباً 300-400 سال پہلے، یورپ سے جب انگریز یہاں پر آئے، گورے یہاں پر آئے، انہوں نے یہاں پر قبضہ کیا اور تقریباً کوئی 200 سال یہاں پر قابض رہے. ظاہر ہے ان کے ذریعے پھر یہ بیماریاں ہندوستان میں آئی تھیں، اور اس کے بعد پھر یہاں کی طب میں ان کا تذکرہ ہوتا رہا. اس سے پہلے ان کا ذکر نہیں تھا. تو بہرحال حکیم صابر ملتانی رحمہ اللہ نے ان 3 انسانی زہروں کو پہ بات کی ہے، اور ان کی جو کتاب ہے کلیات، جو 2 جلدوں میں ہے، اس کی پہلی جلد میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے. تو وہ ساری تفصیلات آپ اس کتاب میں پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا. یہاں پر ہم اس کو تھوڑا سا بس مختصراً اس نظریے کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ 3 انسانی زہر کا نظریہ ہے کیا، ٹھیک ہے. باقی تفصیلات جو ہے اس کی گہرائی کے ساتھ وہ آپ وہاں پر پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. انسانی زہر کی تعریف اور ماہیت. انسانی زہر سے مراد انسانی خون، رطوبات اور جسم میں پیدا ہونے والی وہ بگاڑ کی حالت ہے جو دیگر اقسام کے بیرونی زہروں کی طرح اثر دکھاتی ہے. یعنی انسانی زہر سے مراد یہ ہے کہ ہمارا جو انسان کا خون ہوتا ہے اور ہماری جو رطوبات ہیں، ان کے اندر ایک ایسا بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کے اثرات غذا کی طرح بھی نہیں ہوتے، اس کے اثرات دوا کی طرح بھی نہیں ہوتے، بلکہ اس کے اثرات جو ہم نے کل پڑھا تھا کہ ذوالخاصہ نوعیہ، یعنی جو زہر ہوتے ہیں جو کسی اصول سے بالاتر ہو کر اثر کرتے ہیں انسان پر، جیسے سانپ کا زہر یا دوسرے جو زہر ہیں. تو انسانی زہر سے یہی مراد ہے کہ ہماری خون میں اور ہماری اخلاق کے اندر ایسا بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے جو ہے زہریلی علامات پیدا کر دیتا ہے، اور وہ جو بیرونی زہر ہیں، یعنی سانپ کا زہر وغیرہ جو جن کا ذکر ہم نے کیا، ان کی طرح یہ اثر کرتا ہے. پھر یہ زہر اس طرح کا زہر بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر ایک خاص چیز سمجھنے والی یہ ہے کہ مرض اور زہر میں ایک فرق ہے. ظاہر ہے یہ 3 انسانی زہروں کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو 3 امراض کا نام آتا ہے اس میں. ایک آتشک، ایک بواسیر، ایک سوزاک. تو یہ 3 نام آتے ہیں، ٹھیک ہے، آتشک، بواسیر اور سوزاک. تو بعض اوقات یہاں پر غلطی یہ ہو جاتی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آتشک زہر ہے، بواسیر زہر ہے، سوزاک زہر ہے. تو حکیم صابر ملتانی رحم اللہ نے لکھا ہے کہ نہیں، آتشک زہر نہیں ہے، بواسیر زہر نہیں ہے، اور یہ زہر نہیں ہے، بلکہ یہ تو بیماریاں ہیں. لیکن یہ جب 3 بیماریاں آتشک، بواسیر اور سوزاک، یہ جب بگڑ کر خراب ہو جاتی ہیں تو پھر ان سے
आतशक से आतशकी जहर, बवासीर से बवासीरी जहर, और सुजाक से सुजाकी जहर बन जाता है। ठीक है ना। तो ये फर्क है बीमारी और जहर में। आतशक बीमारी है और आतशकी जहर एक अलग चीज है। ठीक है। बवासीर बीमारी है और बवासीरी जहर अलग चीज है। सुजाक बीमारी है और सुजाकी जहर एक अलग चीज है। ठीक है ना। हाँ, ये है कि आतशकी जहर आतशक के बिगाड़ से बनता है, बवासीरी जहर बवासीर के बिगाड़ से बनता है, और सुजाकी जहर सुजाक के जहर से सुजाक के बिगाड़ से बनता है। ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा फर्क हमने जहन में रखना है। ठीक है। ये इब्तदाई अमराज जब मुसलसल, ये जो 3 अमराज हैं, ये अपनी इब्तदाई हालत में जब मुसलसल जिस्म में मौजूद रहें और इनका दुरुस्त इलाज ना हो, महीना गुजर गया, साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए, जी बवासीर ठीक ही नहीं हो रही, आतशक ठीक ही नहीं हो रहा, सुजाक ठीक ही नहीं हो रहा। हाँ जी, 1-2 साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए, इतना तसलसल रहा इन बीमारियों का जिस्म के अंदर, तो फिर क्या होता है कि मवाद में ताफुन और खमीर पैदा होने से ये 3 बीमारियां जो हैं 3 जहरों की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। फिर आतशक को आतशक नहीं कहते, फिर उसको कहते हैं आतशकी जहर। बवासीर को बवासीर नहीं कहते, फिर वो जहर बन जाता है, फिर उसको कहा जाता है बवासीरी जहर। और सुजाक जो है सुजाकी जहर बन जाता है। ठीक है। फिर जिनके असरात पूरे जिस्म और बिलखुसूस आज़ाए तनासलिया पर नुमायां होते हैं। जब ये जहर बन जाते हैं ना, तो फिर इनके असरात जो है वो वैसे जिस्म में भी होते हैं, लेकिन आज़ाए तनासुल जो इंसान के हैं, पखाने का पखाने का उज़्व और पेशाब का उज़्व, जो आज़ाए तनासुलिया हैं, इन पर ज्यादा इनके असरात फिर जाहिर होते हैं। ठीक है। जहर पैदा होने और फैलने के 3 बुनियादी असबाब हैं। अब ये जहर पैदा कैसे होता है, फैलता कैसे है, उसके 3 असबाब यहाँ पर बयान किए गए हैं। पहला है क़ुव्वत मुदाफ़ियत की कमज़ोरी, कि जब जिस्म में कोई मर्ज़ पैदा होता है तो क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो इंसान के अंदर होती है, वाइटल फोर्स, तबीयत मुदब्बरा बदन, ये जो एक इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने जो सिस्टम रखा हुआ है, जिसको आप समझें कि जिस तरह आजकल होता है ना एयर डिफेंस सिस्टम, जो ऑटो जो है ऑन हो जाता है। ठीक है ना, ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। तो ये जो कुव्वत मुदाफ़ियत का जो सिस्टम अल्लाह ताला ने रखा हुआ है, ऑटोमेटिकली जब खतरे को देखता है तो ये ऑन हो जाता है और उस खतरे के नुकसानात को रोकने की कोशिश करता है। तो जब जिस्म में कोई मर्ज पैदा होता है तो कुव्वत मुदाफ़ियत उसे रफा करने की कोशिश करती है, लेकिन जब ये कमज़ोर पड़ जाती है, यानी वो बीमारी हावी हो जाती है हमारे इस कुव्वत मुदाफ़ियत पर, तो मर्ज का जहर खून में इकट्ठा होकर जिस्म पर गालिब आ जाता है। यानी वही वाली बात है कि जब बीमारी आती है तो हमारा ऑटोमेटिक सिस्टम ऑन होता है, इनकी आपस में लड़ाई होती है, कुव्वत मुदाफ़ियत अगर गालिब आ जाए तो बीमारी ख़त्म, और कभी कुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर पड़ जाती है और बीमारी गालिब आ जाती है, और इस तरह बीमारी जो है वो अपने पूरे जिस्म को, उसका जहर फैल जाता है और जिस्म पर गालिब आकर अपनी लपेट में ले लेती है। तो हमें क्या पता चला कि ये जो जहर पैदा होने की एक वजह कुव्वत मुदाफ़ियत की कमज़ोरी है। ठीक है ना, कुव्वत मुदाफ़ियत की कमज़ोरी है। ठीक है, एक वजह तो ये होगी। दूसरी वजह छूत या तादिया, यानी एक आदमी से दूसरे आदमी को लगना। कुछ बीमारियां होती हैं जो छूत कहलाती हैं, यानी एक आदमी से दूसरे आदमी को लगने वाली बीमारियां। ठीक है ना, जिस तरह वो कोरोना आया था तो कोरोना के बारे में कहा जाता था, कोरोना क्या था, छूत था। अच्छा, दूसरी वजह क्या है कि एक आदमी से दूसरे आदमी को लगना। तो कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो एक से दूसरे को नहीं लगती। मिसाल के तौर पर जुकाम है, ये एक से दूसरे को लग जाता है, ये छूत है। जुकाम क्या है, छूत है। कि जुकाम वाले के करीब आप हुए, अपना मुंह किया तो उससे आपको भी लग जाता है, कोरोना लग जाता था। इस तरह कुछ बीमारी ऐसी होती, जबकि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो एक आदमी से दूसरे आदमी को नहीं लगती। तो ये जो 3 जहर हैं ये भी छूत में शामिल हैं, तादिया में शामिल है, इन्फेक्शन है, यानी एक आदमी से दूसरे आदमी को ये लग जाते हैं। तो ये जहर, दूसरी वजह इसकी फैलने की ये है कि ये जहर किसी मुतासरा शख्स से दूसरे सेहतमंद जिस्म में मुंतकिल होकर बिल्कुल उसी किस्म के जहरीले असरात और अलामात पैदा कर देता है। ठीक है।
2 باتیں ہوگی. تیسری بات مورسی یا جنیاتی. یہ زہر پھیلنے کی یا ایک سے دوسرے کو لگنے کی ایک تیسری وجہ یہ ہے کہ موروثی طور پر پیدائشی طور پر بھی لگتا ہے. والدین کو اگر والدین کے اندر کسی کو سوزاکی زہر ہو, آچکی زہر ہو, بواسیری زہر اس کے اندر ہو, تو آگے بعض اوقات, ضروری نہیں ہے کہ لازمی, لیکن بعض اوقات آگے جو اولاد پیدا ہوتی ہے اس بیماری کے دوران تو یہ زہر ان میں بھی منتقل ہو جاتا ہے. ایسی صورت میں بچوں میں بالکل وہی زہریلے اثرات پائے جاتے ہیں جو والدین میں موجود تھے. تو یہ 3 ہم نے چیزیں پڑھ لی کہ قوت مدافعت کی کمزوری سے پھیلتا ہے, چھوت سے پھیلتا ہے, اور وراثت میں ملتا ہے. ٹھیک ہے, اب آ جاتے ہیں جی 3 انسانی زہروں کی تفصیلی درجہ بندی کی طرف. تھوڑی سی ان کی اب مزید وضاحت کی کیا چیزیں ہیں. جسم میں پائے جانے والے 3 بنیادی زہروں کا تعلق جسم کے 3 رئیس اعضاء دل, دماغ, جگر سے ہے. ان کی تفصیلات درج ذیل ہے. نمبر 1 آتشکی زہر, جسے سلفس انگریزی میں کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کا مرکز دماغ ہے اور اس کی تحریک اعصابی ہے. ٹھیک ہے, مرکز کیا ہے؟ دماغ. تحریک کون سی ہے؟ اعصابی. ٹھیک ہے, یہ اعصابی تحریک کے بگاڑ سے پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جب اعصابی تحریک کسی آدمی کے اندر ہو اور وہ بگڑ جائے, اس کا علاج نہ ہو اور کئی مہینے اور سال گزر جائیں, تو وہ بگڑ کر پھر آتشکی زہر کی صورت اختیار کر لیتی ہے اعصابی تحریک. ٹھیک ہے نا, اور پھر وہ اس کے اندر جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں وہ اس سے متعلقہ پھر ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو ٹھیک نہیں ہوتی. پھر جیسے مثال کے طور پر شوگر ہے. ٹھیک ہے نا, اس کا اعصابی بگاڑ کے ساتھ تعلق ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اسی وجہ سے یہ ٹھیک نہیں ہوتا, کیونکہ یہ اس درجے پہ اعصابی تحریک پہنچ جاتی ہے کہ گویا کہ آتشکی زہر بن گیا. ٹھیک ہے, ماہیت, یہ دراصل بلغمی مواد ہوتا ہے جس میں بگاڑ اور خمیر اٹھنے سے آتشکی زہر جنم لیتا ہے. علامات, جسم پر سفید چھالے یا داغ نمودار ہونا, یعنی جب یہ آتشکی زہر بن جاتا ہے نا تو اس کی علامات کی بات ہو رہی ہے. آتشکی زہر جب بن جاتا ہے تو اس کی علامات کی بات یہاں پر ہو رہی ہے کہ پھر وہ کون سی علامات جسم میں ظاہر ہوتی ہیں کہ ہم سمجھ جائیں کہ آتشکی زہر بن گیا ہے. ان میں سے ایک لکھا ہوا ہے جسم میں سفید چھالے یا داغ نمودار ہونا, دانتوں کا مسوڑوں کے پاس سے بوسیدہ ہو کر ٹوٹنا, ٹانگوں کے درمیان سرخی اور درد, رات کو شدید خشک کھانسی, نزلہ زکام, پیشاب کی زیادتی, شوگر اور برین ہیمریج کے خطرات. ٹھیک ہے نا, تو یہ ساری وہ علامات ہیں کہ جو آتشکی زہر کی علامات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا, اب یہ ضروری نہیں ہے کہ بھائی جس کو نزلہ لگ گیا تو آتشکی زہر ہے, یہ سٹیج کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا, جب بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے بہت زیادہ تو پھر یہ چیزیں مستقل انسان کے ساتھ لگ جاتی ہیں, جان ہی نہیں چھوڑتی. کھانسی, نزلہ زکام جان ہی نہیں چھوڑتا, شوگر ہو جاتی ہے جان نہیں چھوڑتی, برین ہیمریج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ علامات اس کی لکھی ہوئی ہیں. اصول علاج کیا ہے اس کا, آتشکی زہر کا؟ اصول علاج وہی ہے جو آج تک ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. چونکہ یہ اعصابی تحریک ہے تو اس کا علاج کا اصول وہی ہے کہ ہم نے عضلاتی تحریک دینی ہے, عضلاتی تحریک پیدا کرنی ہے, عضلاتی ادویات دینی ہے, عضلاتی غذائیں دینی ہیں, اور اعصابی غذاؤں سے پرہیز کروانا ہے, اعصابی غذاؤں سے پرہیز کروانا ہے. ٹھیک ہے, چونکہ یہ زہر اعصابی تحریک اور رطوبات کی زیادتی سے پیدا ہوتا ہے, اس لیے طب مفرد اعضاء کے اصول کے مطابق اس کا کامیاب علاج عضلاتی ادویات سے کیا جاتا ہے تاکہ اعصاب میں رکی ہوئی رطوبتیں تحلیل ہو کر خارج ہو سکیں. ٹھیک ہے نا, یہ تو ہو گیا ہمارا آتشکی زہر. اب آ جاتے ہیں دوسرے بواسیری یا سوداوی زہر کی طرف. اس کا مرکز کیا ہے؟ اس کا مرکز دل ہے. تحریک کون سی ہے؟ عضلاتی. ٹھیک ہے, اس زہر کا تعلق دل اور عضلات سے ہے. یہ عضلاتی تحریک کا بگاڑ, عضلاتی تحریک کے بگاڑ کا نتیجہ ہے کہ جب کسی کی عضلاتی تحریک مسلسل رہ کر اس کے اندر بگاڑ آ جاتا ہے, تعفن پیدا ہو جاتا ہے, تو وہ پھر بواسیری زہر بن جاتا ہے. اس کی ماہیت کیا ہے جی؟ اس کی ماہیت یہ ہے کہ یہ دراصل سوداوی مواد کی زیادتی ہے. آتشکی میں کیا تھا؟ آتشکی کی ماہیت تھی بلغم, اور اس کی ماہیت ہے سودا. ٹھیک ہے, جو قلب و عضلات میں تیزی پیدا کرتا ہے, اور اس مواد میں خمیر اٹھنے سے بواسیری زہر بنتا ہے. یعنی جس طرح اس کو آپ یوں سمجھیں نا, جس طرح ہم نے آٹا گوندھ کے رکھا ہوتا ہے نا,
یا ہم نے دہی رکھا ہوتا ہے یا کوئی سالن رکھا ہوتا ہے، تو اس میں اگر فریج میں نہیں رکھا ہوا باہر رکھا ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک دن گزرتا ہے تو گرمی کی وجہ سے اس کے اندر خمیر پیدا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں نا آٹا خمیرہ ہو گیا. تو سالن جو خراب ہوتا ہے، بدبو آتی ہے، تو وہ بھی اصل میں خمیر پیدا ہو جاتا ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے نا. دہی کے اندر خمیر پیدا ہوتا ہے تو وہ انتہائی زیادہ کھٹا ہو جاتا ہے. تو یہ خمیر پیدا ہونے سے چیزوں کے اندر ابتدائی طور پر کھٹاس آتی ہے اور بعد میں اس کے اندر بہت زیادہ پھر وہ خرابی پیدا ہو جاتی ہے. تو اسی طرح جب انسان کے جسم میں بلغم اتنا زیادہ ہو اور پڑا رہے وہ نکلے ہی نہ، خارج ہی نہ ہو، تو اس بلغم کے اندر خمیر پیدا ہو کر تعفن پیدا ہوتا ہے اور آتش کی زہر بن جاتا ہے. اور سودا انسان کے جسم میں پیدا ہوتا رہے، پڑا رہے، اس کی خراج کی کوئی صورت نہ بنے، تو پھر اس کے اندر خمیر پیدا ہو کر سودا سے کیا ہو جاتا ہے؟ بواسیری زہر بننا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی علامات کیا ہیں؟ جسم میں شدید خشکی، خونی یا بادی بواسیر، مقد کے گرد مسے، شدید قبض، پیٹ میں گیس، سینے اور معدے میں جلن، مقد میں تکلیف دہ خارش، بند نزلہ، ٹھیک ہے نا، دمہ، وزن کا کم ہونا، جسمانی خارش اور فالج. ٹھیک ہے. تو یہ اس کی علامات ہیں. اب علامات کا مطلب یہ نہیں ہے مثال کے طور پر کسی کو خونی بواسیر ہے یا بادی بواسیر ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ زہر پیدا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ یعنی اس کی علامات ہیں کہ آپ اس خونی بواسیر کا علاج کروائیں، بادی بواسیر کا علاج کروائیں، آپ بواسیری زہر کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. مقد کے مسئلے اگر ہیں تو اس کا علاج کروائیں، آپ اس طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن جب یہ زہر پیدا ہو جاتا ہے تو پھر یہ چیزیں ٹھیک ہونا مشکل ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا. پھر ان کو ٹھیک کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. مطلب یہ زہر جس وقت پیدا ہو جائے نا تو اس کو آپ یوں سمجھیں کہ جس طرح ایک کینسر والی صورتحال بن جاتی ہے، کہ جس طرح کینسر کا علاج ناممکنات میں سے اور انتہائی مشکل ہو جاتا ہے، کہ آسانی کے ساتھ وہ علاج نہیں ہوتا اور بعض اوقات ہوتا ہی نہیں ہے. تو اسی طرح ان زہروں کا یہی مطلب ہے کہ جب انسان کے اندر یہ چیزیں بگڑ کر، سودا بگڑ کر وہ بیماری کی حد تک رہے تو اس کا علاج آسان ہوتا ہے. لیکن وہ بیماری سے نکل کر زہر بن جائے تو پھر وہ سمجھ لیں کہ وہ پھر اس کا علاج بہت مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کا اصول علاج کیا ہے؟ اصول علاج وہی ہے جو ہم ہر روز پڑھتے ہیں کہ یہ عضلاتی تحریک ہے تو اس کو ہم نے غدی تحریک دینی ہے، ہم نے غدی ادویات دینی ہے، غدی غذائیں کھلانی ہے اور عضلاتی غذاؤں سے پرہیز کروانا ہے. عضلاتی غذاؤں سے پرہیز کروانا ہے. بواسیر اور سوداوی مادہ کے زہر کو ختم کرنے کے لیے غدی، جگر اور غدد کی ادویہ اکثیر، یعنی ظاہر ہے یہ زہر بن گیا تو اب اس کا جو علاج ہوگا ظاہر ہے چھٹے درجے کا مرض بن گیا نا. ایک چیز زہر کی حد تک پہنچ گئی ہے تو چھٹے درجے کا ہے، تو ہم نے اس کو دوائی بھی چھٹے درجے کی دینی ہے، پانچویں چھٹے درجے کی دینی ہے، اکسیر کی دینی ہے، تریاق دینا ہے. ٹھیک ہے نا. تو غدی ادویہ اکثیر اور بے خطا سمجھی جاتی ہیں یعنی. ٹھیک ہے. اور جو خشکی کو ختم کر کے حرارت پیدا کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اب آگے جی تیسری چیز، سوزاکی زہر. اس کا مرکز کیا ہے جی؟ غدد. تحریک کیا ہے؟ غدی. اس زہر کا مرکز جگر اور غدد اور یہ غدی تحریک کی بگاڑ کی پیداوار ہے. ماہیت کیا ہے؟ اس صفراوی مواد سے بنتا ہے. آتشک کی زہر کا مواد ماہیت تھی بلغم اور بواسیری زہر کی ماہیت تھی سودا. اب یہ سوزاکی زہر کی ماہیت ہے صفرا. ٹھیک ہے نا. تو صفراوی مادے جب جسم میں پڑے پڑے خارج نہ ہو، بہت عرصہ گزر جائے، بہت ٹائم گزر جائے، اور پھر کیا ہوگا کہ وہ صفراوی مادے بگڑ کر سوزاکی زہر بن جائیں گے. ٹھیک ہے. سوزاکی زہر بن جائیں گے. تو اس کی علامات کیا ہیں؟ پیشاب کی نالی میں شدید سوزش، زخم، شروع میں پیشاب جلن کے ساتھ آتا ہے، پھر شدید درد کے ساتھ، خون اور پیپ کے خراج، مخصوص اعضاء کا متورم ہونا، تے گردے میں پتھری، جگر کی سوزش، بلڈ پریشر کا ہائی ہونا اور پراسٹیٹ گلینڈ کا بڑھ جانا. ٹھیک ہے نا. یہ ساری وہ علامات ہیں جو عام طور پر اس غدی تحریک کے بگاڑ میں پیدا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. بیماریاں ہیں یا علامات ہیں، کچھ بیماریاں ہیں کچھ علامات ہیں. ٹھیک ہے. اصول علاج وہی ہے جو ہر روز ہم پڑھتے ہیں کہ یہ غدی تحریک ہے تو اس کو ہم نے اعصابی تحریک دینی ہے، اعصابی ادویات اور اعصابی غذائیں کھلانی ہیں
اور غدی غذاؤں سے پرہیز کروانا ہے، ٹھیک ہے نا، گرم چیزوں سے پرہیز کروانا ہے۔ اس لیے اس کا تریاق اعصابی ادویات ہیں جو گرمی کا زور توڑ کر سوزش کو ختم کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ طب مفرد اعضاء میں ان تین زہروں یعنی آتشکی، بواسیری اور سوزاکی کو سمجھنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ تمام پیچیدہ اور پرانے مزمن امراض کی جڑ انہی تینوں میں سے کسی ایک زہر سے جا کر ملتی ہے۔ یعنی جتنے بھی ہمارے ایسے امراض ہیں جو ٹھیک نہیں ہوتے، جیسے شوگر ہے، ٹھیک ہے، یا اور جتنے بھی ایسے امراض ہیں، تو ان میں سے وہ جتنے بھی امراض ہیں وہ سارے کے سارے ان تین زہروں کے اندر ہی ہیں۔ کوئی بواسیری زہر کی وجہ سے ہے، کوئی آچکی زہر کی وجہ سے ہے، کوئی سوزاکی زہر کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے باہر کوئی چیز نہیں ہے۔ ہر بیماری جو مزمن ہے، جس کی جڑیں مضبوط ہو چکی ہیں، جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، وہ ظاہر ہے ان تینوں میں سے کسی ایک خانے میں ہوگی۔ ایک قابل معالج جب یہ درست تشخیص کر لیتا ہے کہ جسم میں کون سا زہر سرگرم ہے، تو متعلقہ تحریک کے اصول کے مطابق اگلی تحریک کی ادویات دے کر علاج کرنا انتہائی آسان اور یقینی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی تصویریں دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا، اس سے پھر ہماری رپیٹ ہو جائے گا تھوڑا سا۔ مرض اور زہر کا فرق دیکھیں۔ مرض کسے کہتے ہیں؟ آتشک یہ مرض ہے، بواسیر یہ مرض ہے، سوزاک یہ مرض ہے۔ لیکن جب یہ مسلسل ان کی موجودگی جسم میں ہوتی ہے اور درست علاج نہیں ہوتا، تو پھر یہ ان کا مواد کے اندر تعفن اور خمیر پیدا ہو جاتا ہے اور پھر یہ زہر بن جاتے ہیں، آتشکی زہر، بواسیری زہر، سوزاکی زہر، ٹھیک ہے۔ یہ زہر رفتہ رفتہ جسم کو فنا کر دیتا ہے اور اس کے اثرات بالخصوص اعضائے تناسلیہ پر نمایاں ہوتے ہیں، یعنی جو پیشاب والے جتنے اعضاء ہیں ان میں ان کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ زہر پھیلتا کیسے ہے؟ اس کی تین وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ ہے اعضاء کا بگاڑ، قوت مدافعت کی کمزوری، ٹھیک ہے۔ دوسری وجہ ہے چھوت، تعدیہ، یعنی ایک آدمی سے دوسرے آدمی کو لگنا، یا اولاد والدین سے اولاد میں منتقل ہونا، ٹھیک ہے۔ اور ایک آدمی سے دوسرے کو جو لگتا ہے نا، تو وہ بھی خاص طور پر یعنی جنسی عمل کے دوران لگتا ہے، ٹھیک ہے نا، جنسی عمل کے دوران یہ لگتا ہے، اس کو بھی آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ اور تیسرا مورسی اور جنیاتی، یعنی پیدائشی طور پر والدین سے بچوں میں منتقل ہو جاتا ہے۔ جسم کے تین رئیس اعضاء اور ان کے مخصوص زہر، ٹھیک ہے نا۔ آتشکی زہر کا تعلق دماغ کے ساتھ ہے، اعصابی ہے یہ۔ بواسیری زہر یا سوداوی زہر کا تعلق دل کے ساتھ ہے، یہ عضلاتی تحریک ہے۔ سوزاکی زہر کا تعلق جگر کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، یہ غدی تحریک ہے۔ تین بنیادی زہروں کا تعلق براہ راست جسم کے تین رئیس اعضاء سے ہے۔ تمام پیچیدہ امراض کی جڑ انہیں میں پوشیدہ ہے۔ اب تھوڑی سی اس کی وضاحت ہے، آتشکی زہر کی ماہیت اور علامت۔ اچھا، میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی پہلے بھی کہ رنگوں کے حوالے سے ہماری اس میں تین رنگ بھی آپ دیکھیں۔ اعصابی تحریک کی جب بھی بات آتی ہے تو نیلا رنگ ہو جاتا ہے، دیکھیں سارا نیلا رنگ ہے، اور وائٹ اور نیلا، ٹھیک ہے نا۔ عضلاتی کی بات آئے گی تو ریڈ کلر ہوگا، تھوڑا سا ڈارک سا، اور غدی کی بات آئے گی تو پھر وہاں پر تو یہ کلروں سے پہچاننے میں آسانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کلروں کی طرف بھی آپ نے تھوڑا سا دھیان دیا کریں، ان کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا، آتشکی زہر کا مرکز اور تحریک دماغ ہے، ماہیت اس کی بلغمی مواد ہے، اور یہ جسم پر یہ ساری علامات ہیں جو بھی ہم نے پڑھ لی ہیں، سفید چھالے، دانتوں کا مسوڑوں کے پاس سے بوسیدہ ہو کر ٹوٹنا، ٹانگوں کے درمیان سرخی وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ بواسیری زہر، بواسیری زہر یا سوداوی زہر کی ماہیت کیا ہے؟ اس کا مرکز اور تحریک دل ہے، عضلاتی تحریک ہے۔ اس کی ماہیت جو ہے وہ سودا ہے، جس کے اندر خمیر اور بگاڑ پیدا ہو کر بگڑتا ہے تو یہ بواسیری زہر بن جاتا ہے، اور یہ ساری اس کی علامات ہیں: جسم میں خشکی، خونی، بادی بواسیر، قبض، پیٹ میں گیس، سینے معدے میں جلن، نزلہ، وزن کا کم ہونا، جسمانی خارش، فالج اسفل، ٹھیک ہے۔ اصول علاج کیا ہے کہ غدی تحریک ہم نے دینی ہے، غدی ادویات، غدی غذائیں کھلانی ہیں، اور عضلاتی سے پرہیز کروانا ہے۔ سوزاکی زہر، اس کا مرکز اور تحریک جو ہے اعصابی کیا کہتے ہیں غدی ہے، اور مرکز اس کا جگر ہے، ماہیت اس کی صفرا ہے، اور علامات اس کی یہ ساری ہیں: پیشاب کی نالی میں زخم، سوزش، جلن، درد، پیپ کا آنا، ٹھیک ہے نا، مخصوص اعضاء کا متورم ہو جانا، جگر کی سوزش، بلڈ پریشر، پتے کی پتھری، پراسٹیٹ گلینڈ،
ٹھیک ہے نا. یہ ساری چیزیں اصول علاج وہی ہے کہ ہم نے سوزاکی زہر والے کو کے اندر اعصابی تحریک پیدا کرنی ہے اور اعصابی ادویات اور غذائیں دینی ہیں اور غدی غذاؤں سے پرہیز کروانا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ایک اس کے اندر سمجھایا ہوا ہے ایک ٹیبل کے اندر کہ عطش زہر دل اور دماغ اس کا مرکز ہے، بلغم اس کی ماہیت ہے، علامات میں سفید چھالے ہیں، اصول علاج عضلاتی. اسی طرح یہ اس کا اور یہ اس کا. وہی والی بات دوبارہ یہاں پر ایک اور انداز سے سمجھائے گی. تمام پیچیدہ اور پرانے مزمن امراض کی جڑیں انہی تینوں میں سے کسی ایک میں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. بس آپ نے چابی لگا کر یعنی تشخیص کے ذریعے جاننا ہوتا ہے کہ یہاں پر تحریک ہے، یہاں پر تحریک ہے یا یہاں پر تحریک ہے. جب آپ کا یہ تالا کھل گیا تو بس سمجھ لیں کہ آگے کام آپ کا آسان ہو گیا علاج کرنا. ٹھیک ہے. اس میں وہی سارا کچھ سمجھایا ہوا ہے سارا. یہ وہ زبان سے تشخیص کی تھوڑا سا وہ بتایا ہوا ہے. اعصابی تحریک میں زبان سفید ہوتی ہے اور عضلاتی تحریک میں کٹ لگے ہوتے ہیں بڑی اور سائڈیں بھی ابری ہوئی ہوتی ہیں. غدی تحریک میں زبان سرخ ہوتی ہے اور بعض اوقات اوپر پیلی تہ بھی ہوتی ہے. تہ نہ بھی ہو تو بالکل سرخ اور صاف زبان بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ چیزیں ہم نے ساری پڑھ لی ہیں. ٹھیک ہے. ایک منٹ. اچھا اس میں کوئی بات پوچھنی ہو تو پوچھ لیں، پھر تھوڑا سا آگے ہم دورائی کر لیتے ہیں پھر. جی السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام. حضرت ایک بندہ ہے، اس کے پیشاب کے نالی میں جلن اور پیشاب کرتے ہوئے درد سبھی محسوس ہوتا ہے، اور اب میں اس آدمی کو علاج کرنا چاہتا ہوں اعصابی سے، ہم، مگر وہ آدمی پہلے سے بھی نزالہ میں بند نزالہ ہے، وہ آدمی کو پہلے سے بند نزالہ اور زکام ہے، سردی وغیرہ ہے. آپ جو ہے نا جی اچھی طرح تشخیص کر لیں، نبض سے بھی، زبان سے بھی، پیشاب سے بھی. جی تینوں طریقوں جی سے تشخیص کر کے پہلے یہ معلوم کر لیں کہ کون سا مزاج ہے اس کا. ٹھیک ہے نا. جی ہاں جی مزاج آپ اچھی طرح معلوم کر لیں. جب تینوں طریقوں سے آپ کو ایک ہی رزلٹ آئے اور آپ کو کنفرم ہو جائے کہ یہ مزاج ہے تو پھر اس کے مطابق آپ اس کا علاج کر لیں. ٹھیک ہے نا. جی ہاں، جی بعض اوقات کچھ علامات عارضی بھی ہوتی ہیں نا، وقتی بھی ہوتی ہیں. جی ہو سکتا ہے ہاں کہ وہ ہاں جس وقت آپ کے پاس آیا اس وقت ویسے ہی اس کو ہلکا سا نزلہ زکام لگ گیا یا کوئی اس طرح. تو اصل تشخیص آپ تین طریقوں سے کر لیں، نبض سے بھی کر لیں اور جی پیشاب سے بھی کر لیں اور زبان سے بھی کر جی لیں. تو پیشاب والی جی اور نبض والی جو ہے نا وہ زیادہ اچھی تشخیص ہوتی ہے. زبان والی بھی جی اتنی خاص نہیں ہوتی کیونکہ بعض اوقات کوئی چیز اس وقت کھائی ہوتی ہے تو وہ پتہ نہیں چلتا. ٹھیک ہے نا. ہاں ہاں، ان کو جو نزالہ ہے، جو بند نزالہ ہے، اس سے پہلے ناک میں گدت بڑھ گئے تھے، ان کو ناک کے اندر گوشت بڑھ گیا تھا. آپریشن کرنے کے بعد بھی آرام نہیں ملا ان کو. اچھا تو یہ سمجھو 2 سال سے ایسا ہو رہا ہے ان کو. اب زیادہ ہو رہا تھا، اب ایسا ہو رہا سانس لینے میں بھی بہت تکلیف ہوتی ہے. غدد بڑے دودھ ہوئے کو ہیں. اگر کہوں، جی اچھا اچھا. بس گدت بڑے ہوئے تھے لیکن آپریشن کرا لیے تھے حضرت جی. اچھا بس اس میں جی یہی ہے کہ جو زیادہ جو آپ علامات بتا رہے ہیں نا وہ غدی والی ہی ہیں زیادہ. ٹھیک ہے نا. وہ زیادہ جی علامات جی غدی والی ہی ہیں آپ کی. وہ جو نزلہ جی بند ہے یا کیا وہ بھی اس وجہ سے نہیں ہے. ویسے بند نزلہ تو عضلاتی میں ہوتا ہے جی لیکن وہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ اس میں وہ بڑھ گیا تھا، ناک میں بڑھ گیا تھا، وہ گوشت بڑھ جاتا ہے تو وہ جی شاید پھر اس وجہ سے ہوگا نزلہ بند ہوا ہوگا. ورنہ علامات اس کی تو زیادہ پھر غدی والی ہی ہے نا. جی ہے. تو باقی وہ کنفرم آپ اس طرح تشخیص سے کر سکتے ہیں. جی ہے ٹھیک ہے. انشاءاللہ. جی ہے. جزاک اللہ. اچھا اب ہم جو ہے نا تھوڑا سا ابھی تک ہم نے 10-12 دنوں میں جو سبق پڑھا ہے اس 10-15 تصویروں کے اندر ہم اس کی پورے کی سبق کی دہرائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ آپ نے ہم علامات کا علاج نہیں کرتے، ہم عضو کی بنیاد پر علاج کرتے ہیں.
ٹھیک ہے نا. ہمارا اصول کیا ہے طب پاکستانی کا؟ ہومیوپیتھک کا اصول کیا ہے؟ ہومیوپیتھک کا اصول یہ ہے کہ ہومیوپیتھک علامات کی بنیاد پر علاج کرتی ہے. ان کی جتنی بھی ادویات ہوتی ہیں وہ ادویات ہوتی ہیں علامات کی، کہ یہ علامت ہو تو یہ دوائی، یہ علامت ہو تو یہ دوائی. ہماری ادویات یا ہمارا تشخیص یا ہمارا طریقہ علاج علامات کی بنیاد پر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. جیسا کہ ابھی بھائی نے سوال پوچھا کہ اس کے اندر یہ علامت ہے کہ پیشاب میں جلن ہوتی ہے، فلاں ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، نزلہ بند ہے، یہ ساری علامات ہیں. تو ہم علامات کی طرف دھیان نہیں کرتے. ہم دیکھتے ہیں تحریک کہاں پر ہے، اعصاب میں ہے، عضلات میں ہے، غدد میں. ہم نے تحریک کو دیکھنا ہے، علامات کو نہیں دیکھنا. علامات ہمارے لیے معاون ہو سکتی ہیں، ہمارے لیے علاج کرنے میں، تشخیص کرنے میں معاون ہو سکتی ہیں، گائیڈ کر سکتی ہیں ہمیں، لیکن ہم نے مکمل طور پر علاج ان کی بنیاد پر نہیں کرنا، علامات کی بنیاد پر. ہم نے علاج تشخیص کیا کہتے ہیں تحریک کی بنیاد پر کرنا ہے. سمجھ آ گئی بات؟ یہ ابھی جنہوں نے سوال پوچھا تھا اس کا بھی جواب سمجھ لیں، یہی ہو گیا کہ ہم نے جی علامات کی بنیاد پر علاج نہیں کرنا. علامات ہم پوچھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اس سے ہمیں تشخیص میں آسانی ہو جائے گی، آسانی مل جائے گی، لیکن علاج کی بنیاد ان کو نہیں بنانا. ہم نے علاج کی بنیاد ہمیشہ ہم نے تحریک کو بنانا ہے کہ تحریک کون سی ہے. ٹھیک ہے. ایلوپیتھک طریقہ علاج اکثر علامات، درد، ورم، بخار کو دباتا ہے، جبکہ طب پاکستانی بیماری کے اصل مقام یعنی مرکز جو بھی اس کا ہوتا ہے اس کو ٹھیک کرتی ہے. اس کی ایک مثال ہم نے پڑھی تھی معدے کی، تصویر بھی دکھائی تھی آپ کو، شاید ادھر آگے دوبارہ آ جائے، کہ معدے میں تینوں چیزیں ہوتی ہیں. معدے میں اعصاب بھی ہوتے ہیں، عضلات بھی ہوتے ہیں، غدد بھی ہوتے ہیں. تو ہم تشخیص کے ذریعے یہ معلوم کرتے ہیں کہ معدے کے اعصاب میں خرابی ہے یا عضلات میں خرابی ہے یا غدد میں خرابی ہے. تو جس میں خرابی ہوتی ہے ہم اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر ہم نے امور طبیعہ پڑھے تھے، 7 امور طبیعہ. پہلا ہے ارکان، اس میں 4 چیزیں ہیں، آگ، ہوا، پانی، مٹی. دوسرا ہے مزاج، اس میں 4 چیزیں تھیں، گرم، سرد، خشک، تر. تیسرا امور طبیعہ تھا اخلاق، اس میں 4 چیزیں تھیں، بلغم، سودا، صفرا. 3 چیزیں تھیں، بلغم، سودا، صفرا. الحاقی مادہ بھی تھا لیکن اس کو چھوڑیں. ٹھیک ہے نا. پھر ان تینوں سے یعنی ارکان، مزاج، اخلاق، ان تینوں سے اعضاء بنتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اعصاب بنتے ہیں، عضلات بنتے ہیں، غدد بنتے ہیں. ٹھیک ہے نا. بلغم سے اعصاب بنتے ہیں، سودا سے عضلات بنتے ہیں، صفرا سے غدد بنتے ہیں. اب یہ اعضاء بن گئے، اب یہ اعضاء فنکشن کیا کہتے ہیں، کیسے کریں گے؟ آپ میں سے کسی نے وہ پڑھا ہوا ہے کوڈنگ؟ کسی کو آتی ہے یہ جو ویب سائٹیں بنتی ہیں، ایپس بنتی ہیں؟ کوئی ہے آپ میں سے ایسا؟ کوئی بھی نہیں ہے؟ ہوتا تو میں اس میں سے ایک مثال دے دیتا کہ یہ HTML ہے اور یہ جاوا اسکرپٹ ہے، یہ CSS ہے. ٹھیک ہے نا. نہیں، یہ HTML اور یہ جاوا اسکرپٹ ہے. یہ اب جو آپ میں سے سمجھتا ہوگا تو وہ سمجھ جائے گا، نہیں تو نہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ اعضاء بن گئے، تو 5واں اور 6واں اور 7واں یہ جو 3 امور طبیعہ ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ فنکشن ہیں. ٹھیک ہے نا. کہ ارواح جو ہے یہ لطیف بخارات ہوتے ہیں، یہ فنکشن ہے. قوتیں، جسمانی قوتیں، یہ فنکشن ہے. اعضاء نے ان ارواح کے ذریعے، ان قوتوں کے ذریعے یہ افعال سر انجام دینے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ 7 امور طبیعہ اگر آپ اچھی طرح ان کو یاد کریں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو پوری طب کا نظام آپ کو سمجھ آ جائے گا. ٹھیک ہے. جی اس سے آگے اگلا ایک چیز ہم نے ایک اور بحث پڑھی تھی ایک سبق میں، کہ اس میں آپ دیکھیں کہ یہ جو 3 ہمارے مراکز ہیں، ٹھیک ہے نا، ہمارا طبی نظام طب پاکستانی کا ان 3 مراکز کے گرد گھومتا ہے. ٹھیک ہے نا. اعصاب، اس کے اندر بلغم پیدا ہوتا ہے، اس کا مزاج ترسرد ہے، اور اس کا کام کیا ہے؟ احساس اور پیغام رسانی. ٹھیک ہے نا. تو ہم نے پڑھا تھا کہ یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں اعصاب، خبر رساں اور حکم رساں. خبر رساں وہ ہوتا ہے جو پورے جسم سے خبریں لے کر آتے ہیں، دماغ تک خبریں لے کر آتے ہیں. وہ اعصاب کے جو پورے جسم سے دماغ تک خبریں لے کے آتے ہیں کہ پاؤں میں یہ ہو گیا، ہاتھوں میں یہ ہو گیا، اور دماغ تک وہ بات پہنچتی ہے، اور دماغ پھر حکم جاری کرتے ہیں کہ اب یہ کرو، اب یہ کرو. تو اعصاب 2 طرح کے ہوتے ہیں. اسی طرح عضلات، ان کا مرکز دل ہے، ان کی خلط جو ہے سودا ہے، مزاج اس کا خشک ہے، کام ان کا حرکت پیدا کرنا ہے. تو جسم میں، ہمارے جسم کا زیادہ حصہ عضلات پر مشتمل ہوتا ہے. یہ گوشت جتنا بھی ہے یہ عضلات کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ عضلاتی سسٹم جو ہے دل کے ماتحت ہوتا ہے.
تیسری چیز جگر ہے، اور ہمارے جسم میں غدود کا جتنا نظام ہوتا ہے، غدد جتنے بھی ہیں، اس کا پوری ایک ٹیم ہوتی ہے. اعصاب کی اپنی ایک ٹیم ہے، عضلات کی اپنی ایک ٹیم ہے، جگر کی اپنی ایک ٹیم ہے. اس کی ٹیم غدد کہلاتی ہے. گردے اس کی ٹیم کا حصہ ہیں، ٹھیک ہے نا. آنتیں اس کی ٹیم کا حصہ ہیں، اور یہ ہمارا پیشاب ہو گیا اور مثانہ ہو گیا، اور یہ سارا اس کا حصہ ہے. اسی طرح ہمارے منہ کے اندر غدود ہوتے ہیں جو رطوبات پیدا کرتے ہیں، بار بار تھوک خود بہت پیدا ہو جاتا ہے. یہ غدود ہوتے ہیں ہمارے، وہاں سے پانی رطوبات نکلتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ سارا اس کا اپنا ایک سسٹم ہے. تو ہماری پوری طب ان تین کے گرد گھومتی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اس سے آگے ہم نے ایک سبق میں یہ بات پڑھی تھی کہ ہم نے علاج کس کا کرنا ہے؟ عضو کا، کیا کہتے ہیں، اعضاء کا علاج ہم نہیں کرتے، مرکب اعضاء کا علاج ہم نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا. ہم اس مرکب اعضاء کے اندر اس کا جو سسٹم ہوتا ہے اعصابی، عضلاتی یا غدی، اس کا علاج کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہاں پر ہم نے ایک اور تصویر، میدے کی تصویر لگائی ہوئی تھی کہ جیسے یہ ایک عضو ہے، مثال کے طور پر یہ میدا ہے، تو ہمارے میدے میں اعصاب بھی ہوتے ہیں اس طرح تاروں کی صورت میں، تاریں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. جال بچھا ہوتا ہے تاروں کا، جو وہاں کی خبریں میدے کی دماغ تک پہنچا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر ہمارے میدے میں عضلات بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، گوشت کی طرح کے. پھر اس میں غدود بھی ہوتے ہیں، اس طرح نالیاں شالیاں بنی ہوتی ہیں، غدود ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کام کر رہی ہوتی ہیں. جب میدا خراب ہوتا ہے تو ہم میدے کی دوائی نہیں دیتے، ہم یہ دیکھتے ہیں، تشخیص کرتے ہیں نبض سے، پیشاب سے، زبان سے، یا اور بھی جتنے طریقے ہو سکتے ہیں تشخیص کے. ہم تشخیص کر کے یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تحریک کہاں پر ہے. اعصاب میں تحریک ہو تو ہم اعصابی تحریک کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سے میدا ٹھیک ہو جاتا ہے. عضلات میں تحریک ہو، غدد میں تحریک ہو، اس کے مطابق ہم علاج کرتے ہیں. پورے میدے کی ہم علاج نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جی اسی طرح ایک اور ہم نے بحث پڑھی تھی، صحت کیا چیز ہوتی ہے، بیماری کیا چیز ہوتی ہے. یہ ایک سبق ہم نے پڑھا تھا. تو بیماری کیا ہے، صحت کیا ہے؟ اخلاط کے اندر توازن، ٹھیک ہے نا. تمام اخلاط جو ہیں، سودا، صفرا، بلغم، ان کے اندر توازن ہو. سودا اپنے توازن میں ہو، نہ بہت زیادہ ہو نہ کم ہو. بلغم توازن میں ہو، نہ زیادہ ہو نہ کم ہو. صفرا اپنے توازن میں ہو، نہ کم ہو نہ زیادہ ہو. تو ان کے اندر جب توازن ہوگا، تو یہ کیا ہوگا؟ صحت. اور جب توازن بگڑ جاتا ہے تو پھر یہ بیماری بن جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. اور جب بیماری بنتی ہے تو وہ کسی ایک تحریک میں ہوتی ہے، کسی ایک عضو میں ہوتی ہے، کسی ایک عضو کے اندر تحریک پیدا ہو جاتی ہے. تو جس عضو میں تحریک پیدا ہوتی ہے وہاں پر خون کا دباؤ بڑھ جاتا ہے. وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ خون کا دباؤ بہت تیز ہو جاتا ہے، جس سے، یعنی اس کو آپ یوں سمجھیں، بلکہ اس کی مثال بھی ہم نے دی تھی کہ پنکھا ہوتا ہے، الیکٹرک کوئی بھی چیز ہو، پنکھا ہو، تو اس کو ڈمر سے ہم گھما کر بجلی تیز کرتے ہیں تو اس کو زیادہ کرنٹ ملتا ہے تو پنکھا زیادہ تیز چلتا ہے. ڈمر کو گھما کر ہم آہستہ کرتے ہیں تو اس کو کم کرنٹ ملتا ہے تو وہ آہستہ چلتا ہے. اسی طرح ہمارے یہ جو تین اعضاء ہیں، ان کا سمجھ لیں پٹرول جو ہے، وہ ویسے ہر ایک کا تو اپنا اپنا ہے، لیکن وہ خون کے اندر ہوتا ہے نا. تین اخلاط خون کے اندر ہوتی ہیں. تو جب دماغ میں تحریک ہوگی تو خون کا دباؤ شروع ہو جائے گا دماغ کی طرف، ٹھیک ہے. اور عضلات میں تحریک ہوگی تو عضلات کی طرف خون کا دباؤ بڑھ جائے گا. غدد میں تحریک ہوگی تو خون کا دباؤ غدد کی طرف بڑھ جائے گا. تو جس عضو میں تحریک ہوگی وہاں پر خون کا دباؤ ہوگا، اور اس سے پیچھے والا جو عضو ہوگا اس میں تحلیل ہوگی، ٹھیک ہے نا. اور اس سے پیچھے والا جو عضو ہوگا وہاں پر تسکین ہوگی، وہاں پر بالکل خاموشی ہو جائے گی، وہ عضو سو جائے گا، ٹھیک ہے نا. وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ ایک سبق ہم نے پڑھا تھا. اسی طرح ایک سبق ہم نے پڑھا تھا امراض، مدارج مرض اور مدارج ادویہ، ٹھیک ہے نا. کہ مرض کے 6 درجے ہوتے ہیں اور پھر 6 درجے ادویات کے بھی بنے ہوئے ہیں. مرض کا پہلا درجہ لذت ہے، یہ محض کیفیت کی تبدیلی ہے، ٹھیک ہے نا. جیسے بیٹھے بیٹھے آدمی کہتا ہے مجھے گرمی لگ رہی ہے، مجھے سردی لگ رہی ہے، یا بیٹھے بیٹھے اس طرح ہلکی سی جو کیفیت انسان کی تبدیل ہوتی ہے، یہ بھی مرض ہی ہوتا ہے، لیکن یہ مرض کا پہلا درجہ ہوتا ہے جو اتنا کوئی خاص بندے کو نقصان نہیں دیتا. گرمی لگ گئی، پنکھا چلا دیتے ہیں ہم، اے سی میں بیٹھ جاتے ہیں تو یہ مرض ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. یا سردی لگ گئی تو ہم نے قہوہ پی لیا یا کمبل اوڑھ لیا اپنے آپ کو، یا آگ کے پاس بیٹھ گئے تو یہ کیفیت ہماری ختم ہو جاتی ہے. تو یہ مرض کا پہلا درجہ ہوتا ہے.
لیکن اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو دوسرا درجہ آ جاتا ہے حبس. اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ پہلے تو کیفیت بدلی تھی نا، اب باقاعدہ خلط پر ہماری جو اخلاق ہیں اس پر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتی ہے بیماری، ٹھیک ہے نا، اور عضو میں باری پان ہو جاتا ہے. اس کا علاج نہ کیا جائے تو تیسرا درجہ قبض والا آ جاتا ہے کہ ہمارے جسم میں جکڑن پیدا ہو جاتی ہے، کھنچاؤ پیدا اور سختی پیدا ہو جاتی ہے. اس کا علاج نہ کیا جائے چوتھا درجہ سوزش آ جاتی ہے، اور یہ پھر وہ مقام ہوتا ہے کہ یہاں پر پھر بندہ جو ہے وہ بےتاب ہو جاتا ہے، اور پھر وہ سوچتا ہے کہ مجھے کسی ڈاکٹر حکیم کے پاس جانا چاہیے، اب میری طبیعت بہت خراب ہے، ٹھیک ہے نا. یہاں پر درد شروع ہو جاتا ہے، جلن شروع ہو جاتی ہے، چبھن شروع ہو جاتی ہے. یہاں پر بھی علاج نہ ہو تو پھر ورم پیدا ہو جاتا ہے، اور یہاں پر بھی علاج نہ ہو تو پھر ذوف پیدا ہو جاتا ہے، یعنی وہ آخری سٹیج آ جاتی ہے، جیسے فالج ہوتا ہے یا جگر کا فیل ہونا، گردے فیل ہو جاتے ہیں، یہ آخری سٹیج ہوتی ہے. اسی طرح ایک سبق ہم نے تشخیص میں نبض کی تشخیص کے حوالے سے پڑھا تھا کہ نبض سے خون کا دباؤ، رطوبت اور حرارت کا توازن چیک کیا جاتا ہے. ہم نبض سے کیا چیک کرتے ہیں؟ 3 چیزیں چیک کرتے ہیں: خون کا دباؤ کتنا ہے، رطوبت کتنی ہے، حرارت کتنی ہے. نبض سے یہ 3 چیزیں چیک کی جاتی ہیں. ڈاکٹر جو نبض دیکھتے ہیں وہ صرف ایک چیز چیک کرتے ہیں، وہ نبض کی وہ کیا کہتے ہوتے ہیں، حرکت جو ہوتی ہے نا اس کی گنتی چیک کرتے ہیں وہ صرف، ٹھیک ہے نا. وہ گنتی چیک کرتے ہیں کہ نبض 1 منٹ میں کتنی دفعہ وہ ٹک ٹک کرتی ہے، ٹھیک ہے نا. وہ بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھتے. ہم جو ہے نا جب نبض دیکھتے ہیں تو ہم خون کا دباؤ، رطوبت اور حرارت کا توازن چیک کرتے ہیں کہ رطوبت کتنی ہے، تھوڑی ہے، درمیانی ہے یا زیادہ ہے. حرارت کتنی ہے، کم ہے، درمیانی ہے، زیادہ ہے. خون کا دباؤ کتنا ہے، کم ہے، درمیانی ہے یا زیادہ ہے. تو یہ چیزیں ہم چیک کرتے ہیں. کلائی کی شریانوں پر 4 انگلیاں کھڑی رکھ کر محسوس کرتے ہیں. اگر سب سے اوپر ہمیں نبض اوپر بالکل سامنے نظر آئے تو یہ عضلاتی نبض ہوتی ہے، سدھاوی خشک نبض ہوتی ہے. خشک کا مطلب یہ ہے کہ اس میں رطوبات نہیں ہوتی. درمیان میں ہو تو غدی نبض، نیچے ہو بہت گہرائی میں تو پھر نبض جو ہے وہ بہت موٹی ہوگی، رطوبات سے بری ہوئی ہوگی اور سست ہوگی، ٹھیک ہے نا. اور اس کے لیے ہم نے پھر یہ ایک چارٹ تھا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے 6 لفظ یاد کرنے ہیں. یہ 6 لفظ آپ کو یاد ہو گئے تو آپ کے لیے نبض سے تشخیص کرنا آسان ہو جائے گا. وہ 6 لفظ کیا تھے؟ اوپر لمبی پتلی، تیز قوی سخت. اوپر لمبی پتلی، تیز قوی سخت. یہ لفظ آپ رٹا لگا دیں ان کو، اوپر لمبی پتلی تیز قوی سخت، اوپر لمبی پتلی تیز قوی سخت. یہ 6 لفظ آپ یاد کر لیں تو اگلے جو ہے نا وہ خود یاد ہو جائیں گے. تو یہ اوپر لمبی پتلی تیز قوی سخت، کسی نبض کے اندر یہ 6 باتیں ہوں، اوپر بھی ہو، لمبی بھی ہو، پتلی بھی ہو، تیز بھی ہو، قوی بھی ہو، سخت بھی ہو، یہ عضلاتی نبض ہوتی ہے. اور اگر اس کا الٹ ہو، اوپر نہ ہو نیچے ہو، لمبی نہ ہو چھوٹی ہو، پتلی نہ ہو موٹی ہو، تیز نہ ہو سست ہو، قوی نہ ہو ضعیف ہو، سخت نہ ہو نرم ہو، تو یہ اعصابی نبض ہوتی ہے. اور اگر ان تمام چیزوں میں نبض برابر ہو تو یہ غدی ہوتی ہے. اور آپ کہیں گے کہ جی ہمیں کیسے پتہ چلے گا درمیانی ہے یا کیا؟ تو اس چیز کا تعلق تجربے کے ساتھ ہے. جب بار بار سینکڑوں لوگوں کی نبض چیک کرتا ہے انسان تو پھر اس کو جا کر تجربہ ہو جاتا ہے کہ میں نے کس کو اوپر سمجھنا ہے اور کس کو نیچے سمجھنا ہے اور کس کو درمیان سمجھنا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کا تعلق تجربے کے ساتھ ہے، پڑھنے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. اسی طرح ایک سبق ہم نے قارورہ یعنی پیشاب سے تشخیص کرنے کا پڑھا تھا، ٹھیک ہے نا، جس میں ہم نے یہ چیز پڑھی تھی کہ بالکل پانی کی طرح جو سفید پیشاب ہوتا ہے یہ اعصابی تحریک کی علامت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور پھر اعصابی سفید پیشاب کے اندر اگر ہلکی سی زردی ہو تو یہ اعصابی غدی تحریک ہوگی، ٹھیک ہے. اور اگر سفید پیشاب کے اندر زردی کے بجائے سرخی ہو تو یہ عضلاتی کیا کہتے ہیں، یہ غدی تحریک ہوگی، ٹھیک ہے نا. اگر سرخی ہو تو یہ والی سرخی ہو تو پھر عضلاتی ہوگی، اعصابی عضلاتی، اور اگر یہ ہو تو پھر غدی اعصابی ہوگی، ٹھیک ہے. تو یہ 6 کلر ہم نے پڑھے تھے 6 تحریکوں کے، ٹھیک ہے. یہ 1 نمبر ہے، یہ 5 نمبر ہے، یہ 4 نمبر ہے، یہ 3 نمبر ہے، یہ 2 نمبر ہے، نہیں یہ 4 3 1 منٹ، یہ ہے 6 نمبر، نہیں 1 نمبر اور یہ 6 نمبر، ٹھیک ہے. یہ 1 نمبر، یہ 6 5 4 3 2، ٹھیک ہے نا. یہ ہیں ان کی ترتیب انہوں نے تھوڑی سی تصویر میں اس طرح بنی ہوئی ہے، اس حساب سے بنی ہوئی ہے جس طرح بعض حکمہ لکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ 1 نمبر ہے، اس کے بعد یہ پھر پیچھے 6 ہے.
6 5 4 3 2, ٹھیک ہے نا. ایک اور ہم نے پڑھا تھا میٹھا سوڈے کا ٹیسٹ، کہ پیشاب کے اندر اگر میٹھا سوڈا ڈالیں تو 3 کام ہوں گے. یا تو کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا، جس طرح پیشاب ہے اسی طرح رہے گا، تو یہ اعصابی تحریک ہے. اور ہلکا سا اس کے درمیان ابال آئے، ہلکا سا ابل جائے، تو یہ غدی تحریک ہے. اور بہت زیادہ ابال آئے، سوڈا ڈالنے سے پیشاب میں بہت زیادہ ابال آئے کہ ابل ابل کے باہر گر رہا ہو، تو یہ عضلاتی تحریک کی علامت ہے. اسی طرح ایک ہم نے سبق پڑھا تھا یہ زبان کی تحریک والا، یہ بھی ہم نے پہلے بھی دیکھ لیا. اور ایک ہم نے پڑھا تھا مفرد اعضاء کے افعال، کیمیاوی بمقابلہ مشینی. مشینی تحریک، کیمیاوی تحریک، یہ ایک ہم نے ایک بحث پڑھی تھی کہ کیمیاوی تحریک اسے کہتے ہیں کہ جس میں مواد جمع ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور مشینی تحریک اسے کہتے ہیں کہ جس میں مواد یعنی خلط پیدا بھی ہو رہی ہوتی ہے اور خارج بھی ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یہ آسان الفاظ میں کیمیاوی وہ ہوتا ہے کہ خلط پیدا بھی ہوتی ہے اور جمع ہو رہی ہوتی ہے، اسٹور ہو رہی ہوتی ہے. مشینی تحریک وہ ہوتی ہے کہ جس میں خلط پیدا ہو رہی ہے اور خارج بھی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ پھر ان کے آپس میں ملانے سے 6 وہ بن گئی تھی، تحریکیں بن گئی تھی. 3 کیمیاوی ہیں اور 3 مشینی ہیں، ٹھیک ہے. اس سے آگے آج جو ہم نے پڑھا وہ عاشقی زہر، 3 انسانی زہر جو ہے وہ والا آج ہم نے پڑھ لیا، ٹھیک ہے. اور یہ 3 انسانی زہر کا اصول علاج بھی آج ہم نے پڑھ لیا کہ اعصابی کا عضلاتی سے، عضلاتی کا غدی سے، غدی کا اعصابی سے. اب دیکھیں اس ایک چارٹ میں نا، اس ایک چارٹ میں تشخیص کے جو مختلف طریقے ہم نے پڑھے ہیں وہ سارے یہاں پر بیان ہیں. نبض کی حالت، اعصابی عضلاتی، یہ پہلی 1 نمبر تحریک ہے. 1 نمبر تحریک میں بلغم خلط غالب ہوگی، پیشاب کا رنگ پانی جیسا ہوگا، زبان بالکل سفید اور پھولی ہوئی ہوگی، اور نبض گہرائی میں سست ہوگی. 2 نمبر تحریک عضلاتی اعصابی، اس میں غلبہ سودا کا ہوگا اور پیشاب سرخ سیاہی مائل ہوگا، زبان گہری سرخ خشک ہوگی، نبض اوپر ہوگی اور موٹی بھی ہوگی اور تیز بھی ہوگی. اب دیکھیں اوپر اور تیز یہ عضلاتی کی نشانیاں ہیں اور موٹا ہونا اعصابی کی نشانی ہے، اس لیے کہا جاتا ہے عضلاتی اعصابی، ٹھیک ہے. عضلاتی غدی، اس میں سودا بھی ہوگا صفرا بھی ہوگا، لیکن سودا زیادہ ہوگا، اور پیشاب کا رنگ سرخ زردی مائل ہوگا، زبان کی رنگ درمیان سے سفید، کنارے سرخ ہوں گے، اور نبض اوپر ہوگی، باریک ہوگی، تیز ہوگی، ٹھیک ہے. اور غدی عضلاتی، اس میں صفرا غالب ہوگا، پیشاب سرخ زرد ہوگا، سرخی مائل، زرد غدی ہونے کی وجہ سے اور ہلکی سی سرخی اس میں ہوگی عضلاتی ہونے کی وجہ سے. زبان کی رنگت صاف ستھری گہری سرخ ہوگی، صاف ستھری زبان ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا غدی عضلاتی میں. اور درمیان نبض جو ہے درمیان میں ہوگی، باریک ہوگی، تیز ہوگی. غدی اعصابی، اس میں صفرا بھی ہوگا بلغم بھی ہوگا، خلط دونوں ہوگی، صفرا زیادہ ہوگا بلغم کم ہوگا. اور زبان پیشاب زرد ہوگا، ہلکی سی اس کے اندر سفیدی بھی ہوگی، اور زبان سرخ ہوگی، غدی ہونے کی وجہ سے سرخ ہوگی، اور اس کے اوپر اعصابی چونکہ اثر بھی ہے تو ہلکی سی اس کے اوپر تہ بھی ہوگی. اور نبض درمیان میں ہوگی، ٹھیک ہے، چوڑی ہوگی اور سست ہوگی، ٹھیک ہے. درمیان میں ہونا اور چوڑی ہونا یہ غدی کی علامت ہے، اور سست ہونا یہ اعصابی کی علامت ہے. اعصابی غدی، اس میں بلغم زیادہ ہوگا، صفرا تھوڑا سا ہوگا، زبان پیشاب سفید ہوگا اور ہلکی سی اس کے اندر زردی بھی ہوگی کیونکہ غدی بھی ہے، اور زبان کی رنگت پیلی مائل لیس دار ہوگی، اور نبض گہرائی میں ہوگی اور نرم ہوگی. تو یہ ہم نے پورا ان کا 6 کے 6 چارٹ جو ہے نا وہ ہم نے یہ بھی دیکھ لیے. تو اب کوئی اس حوالے سے کسی کا کوئی سوال ہو؟ شاہ صاحب یہ بواسیر زہر میں نے پڑھا کہ خشکی، شدید خشکی ہوگی، تو یہ خشکی سے جو عام سر میں خشکی وہی والا خشکی ہوتا ہے مراد ہوتا ہے؟ وہ خشکی بھی اس کی علامت ہو سکتی ہے، لیکن خشکی سے مراد صرف وہ سر کی خشکی نہیں ہے، جسم کے اندر اندرونی طور پر خشکی مراد ہے اس سے، ٹھیک ہے نا. اچھا جی، تو اس کا
مطلب جو قبض وغیرہ یا ہاں پیچس جب اندرونی ایسا طور پر خشکی ہوتی ہے تو اس سے قبض ہو جاتا ہے. صحیح ہے جی. اندرونی طور پر خشکی جی ہوتی ہے تو اس سے خارش لگ جاتی ہے, چمبل ہو جاتی ہے, پھوڑے پھنسیاں نکل آتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے جی. جی حضرت, اگر کسی کو ریڑھ کی ہڈی کا درد ہوتا ہے, لیول 4 لیول 5 کا بڑھ جانا, ریڑھ کی ہڈی کا یار اس بارے مجھے نہیں علم خاص. جی اس کے یہ ریڑھ کی ہڈیوں کا تو مجھے علم نہیں ہے اس بارے میں. لیکن جی خشکی کے بڑھنے کی وجہ سے نہ ہو, اس میں رطوبت کی کمی کی وجہ سے. وہ تو آپ بس تحریک دیکھ لینا, جو بھی پھر تحریک ہو تو پھر وہ پتہ چل جائے گا خشکی کی بڑھنے کی وجہ سے یا کم ہونے کی وجہ سے. جی السلام علیکم وعلیکم السلام. حضرت, مجھے جو کتاب آپ پڑھاتے ہیں وہ ہمیں مل جائے گی کہیں سے؟ گوگل میں لکھیں طب پاکستانی, PDF آ جائے گی. کیونکہ ہم ہندوستان سے ہیں, اس وجہ سے ہم کو معلوم نہیں کہاں سے ملے گی. نہیں گوگل میں آپ لکھیں, اردو میں لکھیں, انگلش میں جی لکھیں طب پاکستانی بک PDF آ جائے گی, ڈاؤن لوڈ کر لیں. جی جی ٹھیک ہے. اچھا سر, آج آپ نے جو سبق پڑھایا اس میں آپ نے سوزاکی جو ہے زہر جو ہے اس کے بارے سے آپ نے ایک مثال دی پروسٹیٹ گلینڈ کی, تو اس کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ 50 ایئرز کے بعد, یعنی 50 سال کے بعد جو لوگ ہوتے ہیں, 50 سال جن کی عمر ہوتی ہے, اس کے بعد یہ اکثر لوگوں کو ہو جاتا ہے, تو پھر یہ زہر کیسے بن گیا؟ جی پروسٹیٹ گلینڈ وہ وہاں پر اس کی علامتیں بتائی تھی نا, سوزاک کی علامتوں میں یہ چیزیں شامل, ان میں سے پروسٹیٹ گلینڈ بھی تھا. ٹھیک ہے نا. میں نے وہاں پر یہ بات بھی صاف وضاحت کی تھی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی کو یہ مسئلہ ہو تو زہر بن گیا ہے. یہ اس کی علامات ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے سوزاک کی نظام سے تعلق رکھتی ہیں, ان کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے گا تو پھر یہ زہر بن جائے گا. ٹھیک ہے. پروسٹیٹ گلینڈ چونکہ اس کا تعلق غدد کے ساتھ ہے, غدد کو انگریزی میں گلینڈ ہی کہتے ہیں نا, تو یہ ہے تو کسی قسم کا مرض ہے یہ. ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ جس کو پروسٹیٹ گلینڈ ہے تو اس کا سوزاکی زہر بن چکا ہے, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. سوزاکی زہر جب بن جاتا ہے تو وہ پھر بہت زیادہ نقصان دیتا ہے, پھر وہ ٹھیک ہی نہیں ہوتا. صحیح. تو اس کا سر کوئی ہے علاج جو پروسٹیٹ گلینڈ ہے؟ اس کا پروسٹیٹ گلینڈ کا یہی علاج ہے جو بھی ہم نے دیکھ لیا کہ یہ گدی تحریک میں یہ ایسا ہوتا ہے. اس کو آپ نے اعصابی تحریک دینی ہے, اعصابی تحریک پیدا کرنی ہے, اور گدی غذاؤں سے پرہیز کرنا ہے, اعصابی غذائیں دینی ہیں, اعصابی دوائیں دینی ہیں, تو اس سے یہ ٹھیک ہوگا. صحیح ہے. جی بالکل صحیح. اس میں جو ہے جی صحیح. جو اعصابی جو چیزیں ہیں نا, گرم, یعنی 6 نمبر اور 1 نمبر, 6 نمبر چیزیں جو ہے نا بہت مفید ہے, جس میں 6 تریاک ہے اور اس میں کی چیزیں ہیں. جی آپ نے کتاب کے آخر میں, کتاب ختم ہونے کے بعد چند فوٹوز بتائے, اس میں پورے جامع تھے, وہ PDF میں نہیں ہے سر. تو کون سے یہ نہیں, کتاب میں تو وہ سارے فوٹوز تو نہیں ہیں. کتاب میں تو بس پورے اس کا ایک فوٹو ہے, پورے ایک بحث کا ایک فوٹو ہے, ہر بحث کے آخر میں ایک فوٹو ہے, بیچ میں کچھ ہیں. جی ہاں سارے نہیں ہیں. جی, لیکن آپ نے یہ جو جامع بنا کر رکھے تھے پورے ایک فوٹو میں, ابھی وہ جو بہت آپ اچھے تھے. یہ ابھی جو دکھایا ہے, جی نہیں یہ تو نہیں ہے اس میں. کچھ جی چیزیں ہیں, یہ کچھ نہیں نہیں. ہیں, کچھ ہیں, کچھ نہیں ہیں. جی ٹھیک ہے. تو جی ابھی یہ ترتیب ہے. تو آج تو ہمارا بس یہ آخری دن تھا, تو جی انشاءاللہ پھر رمضان کے بعد پھر کبھی کوشش کریں گے اسی طرح, ایک 8-10 دن کا پھر شروع کریں گے کورس. ٹھیک ہے نا. جی تو ہمیں وہ کتاب جی ایک دفعہ پھر کروائیں گے. اور یہ جو جی ہمارا بھی جو گروپ بنا ہوا ہے نا واٹس ایپ پہ, طب پاکستانی گروپ, جی اس گروپ میں آپ موجود رہیں. ٹھیک ہے. لیکن میں گروپ کو آف کروں گا. ٹھیک ہے نا. اس کی وجہ یہ ہے جی کہ جی پھر لوگ بیچ میں پوسٹیں کرتے رہتے ہیں, کوئی کیا کوئی کیا, تو گروپ کو بس آف رکھ دیں گے.
گروپ آف رہے گا, جب دوبارہ کورس شروع ہوگا پھر آن کر دیں گے, آپ گروپ میں موجود رہیں, ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے جی. بس یہ آپ بڑا ساتھ دیا, حاضر رہے ساتھی. کچھ ایسے ہوں گے نئے ہوں گے, تو کچھ ایسے ہیں جن میں عمر فاروق صاحب ہوں گے, اور بھی کافی سارے ساتھی ہیں جو پہلے دن سے سارے ساتھ ہیں. آپ کا بہت شکریہ تمام حضرات کا. سر السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آپ کے بہت شکریہ. سر جی پچھلے 2 رات والی کلاسیں اور آج کا کلاس جو ہے نا یہ گروپ میں آپ شیئر کر دیں, مہربانی ہوگی. کل والی کلاس میں نے ابھی اپلوڈ کر دی ہے یوٹیوب پہ, وہ پبلش ہو گئی ہے. آج والی جو ہے نا وہ انشاءاللہ کر دیں گے, ٹھیک ہے؟ اب آج والی بھی